الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پاکستان میں متحدہ مجلس عمل کی بحالی کے بعد خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت انشاءاللہ تعالی اب یقینی ہو گئی ہے، اور ماضی میں بھی خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کی گئی۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا تھا اور ایک صوبائی سطح پر تمام سیاسی جماعتوں کا حقوق کے حصول کے لیے جرگہ بنایا تھا، اور بجلی کے خالص منافع کے حصول کے لیے ایک عظیم جدوجہد کے نتیجے میں ہم اس صوبے کے حق کے حصول میں کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی مرکزی حکومت کے ذمے خیبر پختونخوا کے بہت سارے واجبات ہیں۔ اس واجبات کی ادائیگی کی صورت میں اس صوبے پر تمام قرضے ختم ہو سکتے ہیں، اور موجودہ حالات میں کہ جبکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ قبائلی علاقوں کا انضمام ہوا ہے، اور یہ انضمام قبائلی عوام کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اب حالات کا تقاضا ہے کہ ایمرجنسی طور پر مرکزی حکومت اس صوبے کے ساتھ مالی تعاون بھی کرے، انتظامی تعاون بھی کرے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ نگران حکومت اس وقت ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ثالث حکومت ہے، سیاسی مفادات سے بالاتر حکومت ہے۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ اب خیبر پختونخوا پر جو بوجھ آ رہا ہے فائنانشلی بھی، انتظامی لحاظ سے بھی، اس کو اٹھانے میں مرکزی حکومت ایک بھرپور تعاون کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم سال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جمہوری حکومتوں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا، اور ایک اور الیکشن کی طرف ہماری قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے ہماری پوری قوم کا۔ اگر ہماری قوم چاہتی ہے کہ پاکستان خوشحال پاکستان بن جائے، کرپشن فری پاکستان بن جائے، ایک اسلامی حکومت اور اسلامی پاکستان بن جائے، اور طبقاتی اور معاشی استحصال سے پاک ایک پاکستان بن جائے، تو اپنے ووٹ کے ذریعے دیانتدار قیادت کا انتخاب کر لے۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ اور پارٹیاں جو تبدیلی کی بات اور تبدیلی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہی پرانے لوگ ان میں اب جمع ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے ماضی کی حکومتیں بدنام ہو گئی ہیں، اور ماضی کے بڑے بڑے سیاسی جماعتیں بدنام ہو گئی ہیں۔ اب وہیں سارے ایک سے دوسرے جگہ اور دوسرے سے تیسرے جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ آج کا کھیل نہیں ہے۔ گزشتہ 70 سالوں سے اس ملک میں کرپٹ طبقہ ہمیشہ الیکشن میں مفادات کے لیے، اپنے ذاتی خاندانی مفادات کے لیے پارٹیوں کو چھوڑ کر دوسرے پارٹیوں میں پناہ لیتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بالکل ایک یتیم خانے کی طور پر ان سب مہاجرین کو قبول بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہی عہدے اور مناصب دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سٹیٹس کو تو برقرار رہ سکتا ہے، نظام بد تو برقرار رہ سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ تبدیلی کے لیے ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے، اور یہی دیانتدار قیادت انشاءاللہ تعالی متحدہ مجلس عمل پاکستان کے عوام کو دے گی۔ دینی جماعتوں کا یہ اتحاد یہ فرد کے متبادل نہیں،
یہ اس نظام کے مقابلے میں ایک متبادل نظام کا لمبردار ہے، نظام مصطفیٰ کا لمبردار ہے، متحدہ مجلس عمل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں موقع دیا تو ہم ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کا سوچ رکھتے ہیں۔ ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ اس میں وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا، اور وی آئی پی ہماری عدالتوں میں مظلوم ہوگا، ہمارے تعلیمی اداروں میں طالب علم ہوگا، اور ہمارے ہاسپٹل میں بیمار ہوگا۔ ہم موجودہ سیاسی کلچر کو بالکل تبدیل کر رہے ہیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ترجیحات میں تعلیم شامل ہے اور صحت شامل ہے، اور جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت ریاست اور حکومت اور آئین دے رہا ہے، اسی طرح تعلیم کو بھی اور صحت کو بھی ہم بنیادی انسانی حقوق میں شامل کریں گے۔ اور ہم ایک ویلفیئر پاکستان کے ضمن میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ اور یہاں سود سے پاک معاشی نظام ہم لائیں گے، جس کے نتیجے میں غربت ختم ہوگی، اور جس کے نتیجے میں یہاں جو تنگ دستی ہے، فقر ہے، اور کچھ لوگ نانی شبینہ کا محتاج رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے کتے موجودہ نظام میں جو مکن کھاتے ہیں، یہ نظام تبدیل ہوگا۔ ہم مساوات محمدی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو جو حق دیا ہے اسی پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن سے زیادہ کسی چیز میں مساوات اور انصاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مفت تعلیم دینا، علاج کی تمام تر سہولیات دینا، ہر بے گھر انسان کو گھر دینا، اور 70 سال کی بوڑھے مرد اور خواتین کو بڑھاپا الاؤنس دینا، اور روزگار ملنے تک نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دینا، یہ متحدہ مجلس عمل کے منشور کا حصہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی جو قوانین ہے اس کو اور مضبوط بنائیں گے، اور ایک عادلانہ منصفانہ نظام اس ملک میں لائیں گے۔ میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر شفاف الیکشن ہو گیا اس ملک میں تو اس ملک میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی اور متحدہ مجلس عمل کی حکومت قائم ہوگی۔ الیکشن کمیشن سے میں بجا طور پر پوری قوم کی طرف سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ الیکشن کمیشن پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اور ہر الیکشن کے بعد لوگ پھر دانلی کے بارے میں شور اور واویلا کرتے ہیں۔ اب وہ وقت یہ ہے کہ ایک دانلی کے لیے تمام دراڑے، سوراخے، دروازے بند کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کا انتظام الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو ملک میں بدامنی ہے، ملک میں جو بے روزگاری ہے، ملک میں جو تعصبات اور نفرتیں ہیں، اور ملک میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے، یہ گزشتہ حکومتوں کا ایک تحفہ ہے۔ لیکن اب حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ملک میں ایک انقلاب آ جائے، اور انقلاب کا راستہ بندوق نہیں ہے، وہ انقلاب کا راستہ ووٹ کا صحیح استعمال ہے۔ اس لیے عوام کے ہاتھوں میں ان کی تقدیر ہے، اور اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کے ذریعے انشاءاللہ تعالی وہ اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں شہرسدہ کے کارکنان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ MMA کی اس مہم میں بھرپور حصہ لیں گے، اور یہاں کے عوام کو اور یہاں کے باشندوں کو ایسے نمائندگان کے چناؤ کے لیے مہم چلائیں گے جو اس ضلع کا، اس صوبے کا اور اس ملک کی تقدیر کو بدل سکے۔ بہت شکریہ۔